الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو، بزرگ بھائیو، آج دنیا کا ہر انسان پریشان ہے اور پریشانی سے نکلنے کی تدبیریں ہر لائن کی اختیار کر رہا ہے، لیکن اس کی تدبیریں اسے کارگر نہیں ہوتی، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور مسلمان بھی پریشانی کا شکار ہو رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی انسان اسی طرح پریشانیوں کا شکار تھا. آپس کی دشمنیاں، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، لوٹنا گھسوٹنا، ظلم و ستم، ظلم و تعدی. حالات بہت ابتر تھے. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو ہوئی ہے وہ انسانوں کی انتہائی پریشانی کے زمانے میں ہوئی ہے. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو دنیا کی تنگیوں سے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آخرت کی ابدی زندگی جو انسانوں کی آنے والی ہے اس ابدی زندگی کی ابدی کامیابی کو دلانے کی تشریف لائے ہیں. دنیا کے انسانوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکالنے، آپس کی عداوتیں دشمنیاں ختم کرنے، زندگیوں میں الفت اور محبتیں قائم کرنے، دنیا میں عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ کا مبارک دین پیش کیا ہے. یہ مبارک دین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. اگر اس دین کو قبول کر لو گے اور اس دین کو زندگیوں میں اختیار کر لو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دنیا کی تنگیوں سے خدا تمہیں نکالے گا
وسعتیں عطا فرماوے گا، تمہاری آپس کی دشمنیاں ختم کر دے گا اور تمہاری آپس میں محبتیں قائم کر دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو اور دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں پارٹی بازیاں اور تفریق پیدا نہ کرو۔ ہاں، یہ اللہ کا تمام انسانوں سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور دین کو چھوڑ کر مختلف افکار میں، مختلف پارٹیوں میں، مختلف گروہ میں بٹو نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم سوچو تو صحیح کہ تمہارا کیا حال تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے، تمہارا کیا حال تھا؟ میرا نبی تمہارے پاس اللہ کی ایک نعمت لے کر آیا اور وہ نعمت تم نے اختیار قبول کی تو اللہ تعالیٰ شانوں نے تمہارے حالات بدل دیے۔ تم تو دشمن تھے آپس میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، تم تو ایک دوسروں کے خون کے پیاسے تھے۔ آج پوری دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں اور جو پوری دنیا میں سیاست چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے، لڑاؤ، مارو، پیٹو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن ہے، بلکہ ان کی حکومت دشمنی پر ہی قائم ہے۔ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں کیسے خون کے پیاسے تھے۔ اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ آج ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیں، آج ہماری زندگی میں تنفر، نفرت ہے ایک دوسرے کی، دل پھٹے ہوئے ہیں، لوگ موقعوں کی تلاش میں ہیں۔ ہاں، اب دیکھیے تو تم تو آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس دین کی برکت سے اور یہ جو نعمت میں نے میرے نبی کو دے کے بھیجی ہے، اس نعمت کو اختیار کرنے کی بنا پر اللہ نے تمہارے آپس میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ نظام وہاں سے چلتا ہے، یہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے نا، اوپر سے چلتا ہے، وہ آپس میں محبتیں وہ ڈالتا ہے، عداوتیں وہ ڈالتا ہے، غلط اسکیمیں بنانے کی سوچ وہ ڈالتا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے اس مبارک دین کو تمہاری زندگی میں اختیار کرنے کی بنیاد پر تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس دین کی برکت سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ آج دنیا کے انسان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ آپس میں بھائی ہو جائیں، آپس میں محبت قائم ہو جائیں، لیکن راستہ غلط اختیار کیے جا رہے ہیں۔ دلوں کے جوڑنے کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے، ہر چیز کے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے وہ چیز جڑے گی۔ کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہے تو آگ سے نہیں جڑے گا،
وہ تو گوند سے جڑے گا. لوہے کو لوہے سے جوڑنے کا راستہ دوسرا، طریقہ دوسرا ہے. ایسے میرے بھائیوں، انسانوں کے دلوں میں جوڑنے کا راستہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کا مبارک دین ہے، کہ جس دین کی زندگیوں میں آنے کی بنیاد پر انسانوں میں الفت اور محبتیں قائم ہوں گی اور دلوں میں محبتیں آئیں گی. گھر والوں، ایک گھر کے لوگوں میں بھی محبت آنے کا راستہ کیا؟ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اچھے کھانے نہیں ہیں، اچھے کپڑے لتے نہیں ہیں. ان کی زندگیوں میں دین آئے گا تو الفت محبت آ جائے گی. اللہ ڈالے گا ان کی دل محبت، ان کی عداوت دشمنیاں محبت سے خدا بدلے گا. پھر یہ فاقہ مستی میں بھی ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں گے. ہاں، سیٹ اور نوکر میں جوڑ پیدا کرنے والی چیز اللہ کا دین ہے. اگر ان کی زندگی میں دین آئے گا تو دین کے آنے کے بعد یہ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہمدرد ہو جائیں گے. پھر نوکر جو ہے اپنے سیٹ کا ہمدرد بن کے زندگی گزارے گا کہ مجھے اس کا نقصان نہیں کرنا، مجھے اپنے سیٹ کا وفادار بن کر اسے نفع پہنچانا ہے. اور سیٹ اپنے لیے فقط کمائے گا نہیں، سیٹ کے دل میں اپنے نوکروں کی ہمدردی آئے گی. ہاں، پھر سیٹ اپنے نوکروں کی ضرورتوں کو سوچے گا اور ان ضرورتوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. اور جو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہو جائیں گے تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی خیرخواہ اور ایک دوسرے کے لیے ہر حال میں وفادار بننے کی کوشش کریں گے. ایسے گھر والے ہیں. بیوی اور شوہر کی زندگی میں دین آئے گا تو بیوی کے دل میں شوہر کی ہمدردی ہوگی، شوہر کے دل میں بیوی کی ہمدردی ہوگی. پھر شوہر جو ہے یہ سوچے گا کہ میں اتنا کماتا ہوں اور اتنا میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، میں اپنے بال بچوں کو کیا دے رہا ہوں. پھر وہی سوچے گا میں جو کھاؤں وہ میں اپنے بال بچوں کو کھلاؤں گا. پھر یہ اکیلا بازاروں میں جا کر میرے دوستوں اپنے مال کو اڑائے گا نہیں، اسے شرم آئے گی کہ میں یہ کھاؤں، میرے بچے اور کچھ کھائیں، یہ کیا ہے. ہاں، اور جب اس شوہر کے دل میں بیوی کی ہمدردی ہوگی، بچوں کی ہمدردی ہوگی، تو اس بیوی بچوں کے دل میں ابا کی ہمدردی ہوگی، شوہر کی ہمدردی ہوگی. تالی دعا سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے آپس میں ہمدردی آئے، آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہی آئے، تو آپس میں ہر ایک کے اندر ایک دوسرے کی محبت لانی پڑے گا. دین کے راستے آئے گی، دین آئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے. دنیا کے انسانوں کی تمام مسائل کا حل دین میں ہے، اور دین لے کر آؤ، اسی کی دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی قدرت کو تسلیم کرو، کرتا دھرتا اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج کے مسلمان سے پوچھ اللہ کون کا؟ اللہ آگے کچھ جانتا نہیں ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے علیم و خبیر ہے، رزاق ہے، رب ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، عزت کا دینے والا وہی ہے، ذلت کا دینے والا وہی ہے. آج کا مسلمان دنیا کے افسروں کی پاور کو جانتا ہے،
کلیکٹر کے پاس کتنا پاور ہے، ڈی ایس پی کے پاس کتنا پاور ہے، پی اے کے پاس کتنا پاور ہے، یہ سب جانتا ہے. اللہ کی قدرت پاور کو نہیں جانتا کہ اللہ کی قدرت کیا، اللہ کا پاور کیا ہے. اللہ سے جاہل ہے. ہاں، بادشاہ کا نام سن کر اس کے دماغ میں بادشاہ کی جو طاقت و قوت ہے وہ پوری پاور اس کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اللہ کے بارے میں پوچھو کہ اللہ کا اللہ، آگے کچھ نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائی کہ اللہ کون ہے. اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں اپنی پہچان کروائی. اللہ دیکھو، سن لو، حقیقت کیا ہے. لہ الخلق و لہ الامر، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اور اس پوری کائنات کو پیدا کر کے انسانوں کو حوالے کرنے کے بعد کنٹرول ایک اللہ ہی کا ہے. دنیا کے کسی انسان کا کنٹرول نہیں کسی پر. پوری کائنات کا مالک بھی کون ہے؟ بولو، ایک اللہ. چاہے میرے گھر میں پیسے ہیں لیکن مالک تو حقیقی اللہ ہی ہے. جب تک رکھتا ہے رہتے ہیں، جب تک نہیں رکھتا تو ہاں. کروڑ پتیوں کے پاس کروڑ پتی جب تک اللہ رکھتا ہے تب رہتے ہیں، اور جب وہ نہ کہہ دیتا ہے تو پھر روڑ پتی بن جاتے ہیں. اور یوں کہتے ہیں جو سمجھ نہ پڑتی، نہیں پڑے گی سمجھ، کیسے پڑے گا؟ تو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. اگر تو اللہ کو پہچانتا تو فوراً سمجھ جاتا کہ تو اللہ تک کتنا طرفی سے کیم، اللہ طرفی سے تو کیم حالات کی طرح آیا تو پھر سمجھ میں آئے گا. زکوٰۃ برابر ادا نہ کر تو جی ہاں، میں خدا کی مخلوق کو ستاتا ہوں، میرا مال لوگوں کے ظلم میں لگ رہا ہے، اللہ ناراض ہے. ہاں، اللہ قرآن پاک میں انسانوں کو کہہ رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب لوگ، دنیا کے لوگ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کے احکام کی زندگی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تجارت سے خدا کے حکم کو چھوڑا، اپنی تجارتوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو، خرچ کو یہ اللہ کی نافرمانی میں لگانا شروع کر دیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے لیے ہر قسم کی چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور لو ہر ایک کی گاڑی لو، ہر ایک کی موٹر سائیکل لو، عورتوں کی موٹر سائیکل دلاؤ، بنگلے بناؤ، کھانے پینے کے میرے دوست دروازے، ہر لائن کے دروازے، کھاؤ پیو. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا، کب تک؟ کہ جب یہ اترانے لگتے ہیں اپنی دنیا پر اتراتے ہیں، اترانا شروع کرتے ہیں. مال کا نشہ آتا ہے تو مال کے نشے میں دنیا بھر کا بکواس شروع کرتا ہے. شو ملا بین سالی رسو، اس کو ملا نظر آتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، یہ نماز نہیں پڑھتا. یہ اترانا ہے. دوسروں پر جملے کسنا، دین کو اور دین کے کاموں کو حقیر سمجھنا.
اذا فرحوا، جب یہ اپنی دنیا پر اترانے لگتے ہیں، اخذناہم بغتہ، ہم انہیں اچانک پکڑتے ہیں، اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب ہماری پکڑ آتی ہے تو یہ حیران ہو جاتے ہیں، چو ایک دم اخذناہم بغتہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہ حیران اور میرے دوست اچنبے میں پڑ جاتا ہے، کیا ہوا ایک دم. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. اللہ کو ظلم پسند نہیں، ظالموں کو خدا مہلت دیتا ہے، ان کے ایک دم پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے. اور اللہ مہلت بندوں کو کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس سے توبہ کر لیں، اپنی غلط زندگی سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں، تاکہ میری پکڑ سے بچ جائے. لیکن جب یہ سمجھتے نہیں، سنبھلتے نہیں، اور اللہ کی دی ہوئی چیز اور مال کو میں اترانا شروع کرتے ہیں، یہ سب اترانا ہے. آج کل جو زندگی ہماری گزر رہی ہے نا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالی شان ہو. ایسے ہی اللہ بے دینوں کی مہلت دیتا رہتا ہے، وہ ایک دم نہیں پکڑتا. ہاں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑوں کو اللہ کاٹ دیتا ہے. والحمدللہ رب العالمین، اور ایک اللہ رب تمام جہان کا ہے، حمد اور تعریف تو اسی کے لیے ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، اس وقت پوری دنیا کے جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل، اس مسلمان کے جتنے مسائل ہیں پوری دنیا میں، یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اس مسائل کے، اس مسلمان کے جتنے مسائل ہیں، یہ مسائل کیوں ہیں؟ یہ مسائل دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. نمازیں چھوڑنا، خدا کے احکام کو توڑنا، حرام کمائیوں میں اور حرام کاریوں میں زندگی گزارنا، یہ اسباب ہیں ان تمام حالات کے. جو حالات آ رہے ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. ہاں، ان حالات کا علاج ایک ہی ہے، چاہے وہ مالدار ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے حکومت والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں. ان کے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دین کو لانے کی فکر کریں اور اپنی غلط زندگی پر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. یہ مرد ہوں، عورتیں تمام، تو اللہ حالات کو درست کر دے گا. پھر وہی حالات ہوں گے جو صحابہ کے زمانے میں اللہ نے بدلے تھے. اور پھر یہ مسلمان دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے گا، دین اگر زندگی میں ہوگا تو. اور اس دنیا کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے، اس کے نزدیک وہی درجہ ہوگا کہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اس کے پر کیا فخر کرنا؟ آئیے چلی جائے گی. پھر حالات جو اس پر آئیں گے تو ان حالات میں سوچے کہ میری تقدیر میں تھا اس لیے آئے ہیں، اور اس تقدیر کی بنیاد پر اس کے دل کو سکون اطمینان مل جائے گا. حالات پر دینداری کے ساتھ جو حالات آتے ہیں نا، حالات تو دینداروں پر بھی آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے
کہ دینداروں پر جو حالات آتے ہیں ان کو پریشانی میں ڈالے نہیں، ان پر جو حالات آتے ہیں ان حالات کو اللہ لا کر پھر انہیں صبر کی، اللہ صبر بھی دیتا ان کو، اور اس صبر کے بنیاد پر پھر اللہ تعالی شانہ ان کے مقام کو بڑھا کر ان کے حالات درست کرتا ہے۔ پھر صحابہ کے حالات چلے کچھ مدت تک، پھر اللہ نے صحابہ کے حالات کو درست کیا۔ ایک صحابی ہیں، میں نام بھولا ہوں، وہ ایک خزیمہ خاندان کی عورت کے غلام تھے۔ جب فتوحات ہوئی اور ان کو یہ خزیمہ خاندان کے دو کچھ باندیاں ان پر فتح، صحابہ کو فتح ملی اور ان کی عورتیں کچھ باندیاں بن کر آئیں، تو یہ جس کے غلام تھے وہ باندی ان کے ہاتھ میں آئی۔ تو اللہ کا شکر، اللہ تیرا کیا شکر ہے، کل کو جو میری سیدہ تھی آج وہ میری باندی بن کے آئی ہے۔ اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں، سیٹ کو نوکر بنا دے، نوکر کو شیر بنا دے، آن کے آن ہو جاتا ہی ہے۔ آپ اپنی سوسائٹی میں ذرا خاندانوں میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کو غور کیجئے کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال 40 سال پہلے کون سیٹ تھے اور کون نوکر تھے، اور آج کون سیٹ اور کون نوکر ہے۔ اللہ بڑے قدرت والا ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ میرے دین اور میرے احکام پر زندگی گزارو گے، میں تمہیں عزت دوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے لیے دنیا کو مسخر کروں گا، اور تمہاری دنیا تمہارے لیے رحمت بنا دوں گا۔ یہ سب ہو جائے گا۔ اور جب تم میرے دین کو چھوڑو گے، میرے احکام توڑو گے، میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، پھر ہر چیز تمہارے لیے مصیبت بنا دوں گا۔ بیوی مصیبت، بچے مصیبت، نوکر مصیبت، ہر چیز مصیبت۔ آدمی شادی کر کے بیوی کو لاتا ہے کہ لڑنے لاتا ہے؟ نہیں، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے، اوپر سے یہ فیصلہ ہے لڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ فرمایا، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح میں بہت اللہ برکت ڈالتے ہیں جس نکاح میں، جو نکاح سادہ ہوتا ہے، جس میں خرچہ اور تھکنا زیادہ نہیں ہوتا، اس نکاح میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ تو ہم برکت کا راستہ چھوڑتے ہیں، منڈپ باندھو۔ اچھا، منڈپ باندھنے کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، خواہشات ہیں۔ ایک تو چلو دھوپ میں سایہ بنا، وہاں تو دھوپ بھی نہیں ہے جہاں منڈپ باندھا ہے، لائٹ ہے۔ اچھا، اب یہ شادی میں جب اللہ کے حکام ٹوٹتے ہیں، نبی کے سنتیں چھوٹتی ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، اس نکاح کے اندر خدا برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ نکاح کے بعد ان خاندانوں میں محبتیں پیدا ہونے کے بجائے ان کے آپس میں لڑائیاں آتی ہیں۔ یہ لڑکا لڑکی کی زندگی میں محبت آنے کے بجائے آپس میں نفرت آتی ہے، پھر ان کی اولادیں بھی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ ایسے ہر چیز ہے، کمائی میں برکت نہیں ہے، آ رہے ہیں خوب پیسے لیکن برکت نہیں ہے، کیونکہ کمائیوں کی لائن دین کی رعایت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں کمانے کے لیے جو کہا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر کمائے ہم دکانیں نہیں کھولے کہ روزی نہیں دے گا، وہ تو روزی دینے قادر ہے۔ اس نے ہمیں جو کہا ہے کہ تم دنیا میں گاؤ، کاروبار کرو، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ اب یہ مجھے رب اللہ رزاق یقین کر کے دکان پر بیٹھتا ہے،
یا دکان کے اندر سے کچھ سمجھتا ہے کہ دکان سے تو کشش ہے، دکان میں پیشو نہیں ہوئے. تو جن کا یقین مال پر ہوتا ہے اور جن کا یقین دکان پر ہوتا ہے، وہ لوگ دکان کی رعایت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی رعایت نہیں کرتے، احکام کی رعایت نہیں کرتے، حلال و حرام کو نہیں دیکھتے، نماز کے ٹائم کو نہیں دیکھتے، وہ دکان کی رعایت میں چلتے ہیں. اور جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کی رعایت کرتے ہیں. اور جو اللہ کے احکام کی رعایت کے ساتھ کماتے ہیں تو مقدر کی تو ان کو بھی ملتی ہے، مقدر کی ان کو ملتی ہے. ایک آدمی اللہ کو ناراض کر کے، نافرمانیاں کر کے، نمازیں چھوڑ کر، خدا کے نبی کی سنتیں توڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے اپنی کمائی میں لگتا ہے تو اس کی مقدر کی روزی تو اللہ دے گا اس کو، لیکن وہ مقدر کی روزی اسے دے گا اللہ ناراض ہو کر، خوش ہو کر نہیں، ناراض ہو کر. اور یہ دنیا اس کے لیے اللہ وبال بنائے گا. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے، میرے لیے وبال بنے. آج تو وبال ہے. گھر میں قانون کے خلاف اگر پیسے رکھے تو جس کو ہمیشہ پریشان ہوتی ہے، حالانکہ پیسے ہیں لیکن پریشانی ہے گھر میں. اندر پریشانی ہے، وبال ہے. اولاد کو وبال، اولاد کے بعد دعا اللہ کے نبی کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا. اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری وبال بنے. اس میں بھائیوں، اس دنیا کے پیچھے پڑنے کے بجائے اس بات کی فکر کرو کہ میری زندگی میں اللہ کا دین آئے، میری بیوی بچوں کی زندگی میں اللہ کا دین آئے. اور یہ امت مسلمہ جو پوری دنیا میں پریشان و مصیبت میں ہے، اسے مصیبت پریشان نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس امت مسلمہ کی زندگی میں اللہ کا دین آئے. اور اس دین کے زندگی میں لانے کے لیے وہ نبی والی محنت ہے. جس محنت کو اللہ کے نبی لے کر آئے اور جس محنت پر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ڈالا، اور صحابہ کو جس محنت میں حضور نے قربانی پر اٹھایا اور وہ قربانی دیتے چلے گئے، ان قربانی کے نتیجے میں اللہ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے. مکہ والوں کو ہدایت اللہ نے دی ہے، ورنہ مکہ والوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال رہے مکہ میں حضور، لیکن حضور کی بات پر لبیک نہیں کی، انہوں نے حضور کی بات کو نہیں مانا. یہاں تک اللہ کے نبی مدینہ منورہ ہجرت کر تشریف لے گئے. باقاعدہ اللہ نے قرآن میں اس کو اتارا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. ان لوگوں نے میرے نبی کی نافرمانی کی، بات کو نہیں مانا، کفر کا راستہ نہیں چھوڑا اور ہلاکت کی طرف گئے. اس لیے میرے بھائیوں، خوش نصیبی میری اور آپ کی ہے، اللہ نے ہماری رہبری فرمائی ہے اور اپنے نبی والی محنت کی طرف ہمارا رخ کیا ہے. ورنہ ہم آپ سوچیں، اس تبلیغ کی محنت میں نہیں لگے تھے اس زمانے میں ہم کہاں تھے؟ ہمارا وقت کہاں لگتا تھا؟ ہماری زندگی کیا تھی؟ یہ تو اس کا کرم احسان ہے کہ ہمارا رخ نے اپنی نبی والی محنت کی طرف کر دیا. نبی والی محنت معمولی چیز ہے. اللہ تعالی شانو نے اپنے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام انسانوں کا سردار بنایا. اس آقا کی محنت ہے یہ، جس محنت کو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں.
جس محنت میں دنیا کے تمام انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی کا مدار ہے، اس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو قبول کیا، اس میں لگایا، ہمیں اللہ نے توفیق دی. اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم بھی صحابہ کی طرح اپنی قربانی میں آگے بڑھے. ہوگا کچھ نہیں، صحابہ والے قربانی میں آگے بڑھو گے، اللہ تمہیں مل جائے گا، اللہ کی مددیں مل جائیں گی، دنیا اور آخرت کی زندگی ہماری بن جائے گی، اور ہزاروں انسانوں اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت پر آنے کا ہمیں خدا ذریعہ بنا دے گا. ورنہ جو ہونا ہے وہ تو ماں کے پیٹ سے دکھا کے آئے ہیں ہم لوگ. انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے یہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کی پوری یہ لکھ دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں تم لوگ؟ پیرز نہیں، زندگی کا پورا یہ اس کو کیا کہتے ہیں تم لوگ؟ مقدر. جس کو کہتے ہیں مقدر لکھ کے جاتا ہے یہ آدمی دنیا میں کتنا جیے گا اور کیا کیا حالات سے گزرے گا، یہ لکھا جا چکا ہے. مقدر کی روزی لکھی جا چکی ہے، وہ ملنی ہے. راحت و آرام تکلیف لکھی جا چکی ہے، وہ آنی ہے. بس اس جن حالات سے گزرنا ہے، اللہ اس سے اتنا چاہتا ہے کہ اس حالات میں تو میں جیسے کہہ رہا ہوں ایسے زندگی گزار، میں تجھے کامیاب کر دوں گا. یہ مطالبہ اللہ کا ہر ایک سے کہ جس راحت کے دن بھی آئیں گے، تکلیف کے دن بھی آئیں گے، راحت کے دنوں میں کیسے چلنا وہ اللہ کے نبی سے پوچھنا ہوگا کہ مجھے کیسے چلنا، اور تکلیف کا زمانہ آیا تو اس کو کیا کرنا. اللہ کے بھائی نے سنا کہ مسلمان کی شان تو عجیب ہے کہ اگر اس میں تکلیف آئے صبر کرے تو بھی کامیاب، اور اگر اس کے اچھے حالات آئیں تو ان اچھے حالات میں اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی کامیاب. ہمارے یہاں ہم جب بچے تھے تو بچپنے میں ہماری برادری میں عورتیں اور بوڑھے جو ہے نا، بوڑھیاں یہ کہتے آپ تو صبر شکرتی رہوانو. یہ جملہ تھا زبان کا کہ آپ تو صبر شکرتی رہوانو. مائیں اپنی بچیوں کو ان کے گھروں پہ بھیجتی تھی نا، تو مائیں اپنے بچیوں کو یہ کہتی تھی آپ تو صبر شکر نہ کھاتے رہوانو. صبر شکر کا لفظ معمولی ہے لیکن بہت زبردست اندر حقیقت لے ہوئے ہے کہ اچھا حالات آؤ تو شکر کروانو، نہ تکلیف آؤ تو شکایت نہیں کروانی، صبر کروانا پڑا. صبر شکر. آج تو کہنا بھی کوئی نہیں، آج تو بدنی نظر ہمارے پاس موٹر آئی، ہمارے پاس موٹر سائیکل آئی، ارے شو پن کروانی ہے نا. میں تو ہمارے محلے سے گزرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے جو کچھ سمجھتے نہیں، ان کے پاس بھی سائیکلیں ہیں. لڑکیوں کے پاس، لڑکیوں کو کیا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی نہیں آتا. ان بچوں کو بچپن سے جب ان حالات میں تم چلاؤ گے، یہ بچے بڑے ہو گئے کیا کریں گے؟ یہ ہے. اس لیے بھائیو، اللہ نے ایک نعمت دی، اس کی قدر کرو اور اس محنت کو اپنا کام بناؤ، اور یقین کے ساتھ محنت کرو کہ اس محنت سے ہی ہمارے تمام مسئلے اللہ حل کرے گا. ہماری پریشانیاں اسی سے دور ہوگا. کیوں کہ محنت کے ذریعے دین آئے گا، محنت کے ذریعے اللہ دل کی آنکھیں کھولے گا، آدمی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور اس بنیاد پر اللہ اس پر رحم کرے گا.
حضرات سے جو کہا جا رہا ہے کہ روزانہ 3 تسبیح کو پابندی کیجیے، صبح شام 100 مرتبہ پڑھنے کو جو کہا جا رہا ہے اس کی پابندی کیجیے. اس کی پابندی کرنے کے نتیجے میں ہمارا دل صاف ہوگا، دل میں میرے دوستوں صفائی ہوگی، اللہ سے تعلق ہمارا جڑے گا اور اللہ کے قریب ہم ہوں گے. استغفار آدمی 200 مرتبہ روزانہ کرے گا تو 200 مرتبہ استغفار کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کی پریشانیوں کے دور کرنے کا فیصلہ کرے گا. حدیث پاک میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. جو بھی آدمی کثرت سے استغفار کرے گا، کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالے گا اور ہر غم سے نجات دے گا، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ ہماری جو روزیاں تو اللہ دے رہا ہے، کوئی ہماری عقل کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے بھائی میرا عزیز ہو، یہ محنت کو آگے بڑھاؤ، ایک مسلمان پر محنت کرو. ہمارے بہت سے بھائی ابھی دین کی محنت نہیں لگے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کتنا بڑا مجمع باہر اپنے اوقات کو برباد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے. اپنی مسجدوں کو دیکھو، ان مسجدوں میں کتنے نمازی ہیں. آپ سمجھتے ہیں بہت نمازی سے؟ نہیں، مشکل سے 40% نمازی ہے. آپ لوگ نماز میں آتے ہیں اور جو نماز میں آتے آپ نہیں دیکھتے، راستے میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اذان ہو چکی ہے. ہمارے جوان بچے جوانی میں اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے، جوانی میں آدمی اللہ کا بندہ بن سکتا ہے. اب یہ نوجوان اذان کے بعد ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر میرے دوستوں موبائل میں مشغول ہیں، اللہ کے مؤذن کی اذان سنتے ہیں، اور ان کو ذرا بھی یہ نہیں ہے پرواہ کہ کون اللہ کا مؤذن پکار رہا ہے مجھے. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اور آپ نے محنت نہیں کی ہے. ایک ووٹنگ کے زمانے میں یہ میرے دوستوں کرسیوں میں بیٹھنے والے اتنی محنت کر ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان میں ووٹنگ پوٹ لا کے رکھ دیتے. اور آج ہم اتنی محنت نہیں کرتے کہ زبان پر اللہ کا نام تو آ جائے. ہمارے مسلمانوں کی مجلسوں میں اللہ کے دین کے تذکرے زندہ ہو جائیں، ہمارے گھروں میں اللہ کے دین کے تذکرے زندہ ہو جائیں. مسلمان میں احساس پیدا ہو کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک باپ اپنے بیٹے کو غیرت دلاتا ہے تو کیا باپ نے چھوڑو سو سمجھ تو نہیں. آج ایک مسلمان کو غیرت دلانے کی ضرورت نہیں. کیا میں مسلمان ہے بھائی، پیار محبت سے، ایک مرتبہ دو تک مسئلہ نہیں ہے. ہر وقت ہمیں فکر کرنی پڑے گی اپنے دوستوں میں، اپنی ہوٹلوں پر، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی ملاقاتوں میں. جب ہم اس بات کو برابر لیں گے اور اس کو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شان اس کے نتائج ہمیں دکھائے گا. قربانی بڑھانی ہوگی، مقدر کی روزی تو حلال میں ملے گی. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی آدمی اپنی مقدر کی روزی پورے کے بغیر ہرگز نہیں مرے گا، اسے موت نہیں آئے گی. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا فاجملوا فی الطلب، کہ جب تمہاری مقدر کی روزی تمہیں ملنی ہے تو اس میں حیا نہ کرو، روزی کے کمانے میں اطمینان رکھو اور اچھی طرح روزی کماؤ، حلال، حرام کی طرف نہ جاؤ. فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے
کہ ہر ایک کی روزی اللہ کی ذمہ ہے، تو میرا اللہ مجھے روزی دے گا۔ توکل علیہ اس لیے کہہ رہا ہے قرآن کہ تم حلال روزی بھی کمانے میں حلال راستہ اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو، حرام کی طرف مت جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس میرے بھائیوں، یہ زندگی محنت کے لیے ہے، یہ زندگی محنت کے لیے ہے اور اپنے لیے ہے، اپنے لیے۔ ہم دوسروں کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس بات کو سمجھا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کون سا ہے؟ کہ اس کا مال تو ہے جو کھا کے پورا کر دیا، پہن کر چتھڑے بنا دیا، پہن کر چتھڑے بنا دیا، کھا کر۔ اور جو مال اس نے اللہ کے نام پر اللہ کے لیے خرچ کیا وہ اس کا مال ہے، باقی اس کا مال اس کا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے۔ ہاں، اس کی اولاد کا بھی حق نہیں، وہ بھی نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کون قبضے کرتا ہے۔ آج تو ہم دوسروں کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو مال ہم کما رہے ہیں ہمارے کام نہیں آتا، اور اللہ کے نبی جو محنت دے کر گئے وہ محنت تم اپنے لیے کرو گے اور اس کا 100% نفع تم کو ملے گا، اور اس محنت کی برکتیں تم دنیا میں دیکھو گے۔ اسی بھائی دوستو، گزارش اس بات کی ہے اللہ کے لیے، آج کا نہ ٹالو، زندگی پوری ہو جائے گی، موت قریب آ رہی ہے، موت سے پہلے موقع کر لینے کا، پھر نہیں ہوگا۔ اور حالات کو مت دیکھو، حالات کو بدلنا میرے تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ میں گھر رہوں گا تو اچھے ہوں گے، بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے دین کی مدد کروں گا تو مدد یقینی ہے، اللہ کی مدد یقینی ہے، اور میری مقدر کی روزی مجھے اللہ دے گا، اور برکت کے ساتھ دے گا، اور خوش ہو کر دے گا، کیونکہ میں دیندار بننے کی محنت میں ہوں، اللہ کا دین دنیا میں زندہ اور نبی والی فکروں کو لے کے چل رہا ہوں۔ اللہ تعالی شان ہو میری مدد فرمائیں گے، میرے حالات کو درست کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے، اور موت کے بعد یہ میرے کام آئے گا۔ موت کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا بنا کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا بن کر آئے ہو؟ اللہ کا بندہ بن کر آئے ہو؟ نبی کا امتی بن کر آئے ہو؟ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا تھا اسے اللہ کے نام پر، دین پر لگا کر آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کیوں؟ ابھی یہاں اجتماع میں آیا ہے، اجتماع کہاں پڑا ہوا ہے؟ بیٹھو، لو چلے عائشہ میں۔ عائشہ تو تم سے چھڑوائی ہم نے ہفتہ وار اجتماع میں۔ ہفتہ وار اجتماع میں تو تمام مسجدوں سے لوگوں کو یہاں بلایا ہے ہم نے، بھوک لگی بیاس، عجیب بات تھی، ادھورا کام چھوڑ کے چلے جانے کا، تو کھڑو مونوکس میں یار۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں، اس لیے حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، چانس سمجھو، ایک گولڈن چانس ملا ہے تم کو۔ 5 چیزیں، حیاتوں کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، گولڈن چانس ہے۔ پھر مرنے کے بعد
نہیں رہے گا۔ حیاتوں کا قبل موت، صحت کا قبل سقم، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو کہ ایک چانس ہے اللہ کا، ہاں، نیکی کرنے کا، خدا کی طاعت کا، دین کی خدمت کے لیے دور و دراز جانے کا۔ ہاں، جوانی میں آدمی، تندرستی میں آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں گھر چھوڑنے سے سوچنا پڑتا ہے کہاں جانا ہے، کتنی سیڑھیاں ہیں، وہاں نیچے مسجد ہے کہ نہیں ہے، اور تمہیں کچھ سوچنا نہیں پڑے گا، جہاں کی تشکیل ہو جائے۔ جتنی لمبی نماز پڑھ لو تندرستی ہے۔ اب ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، جتنا قرآن پڑھ لو تندرست ہو۔ بہت سے لوگ بیچارے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، اب وہ قرآن شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ صحت کا قبل سقم، تندرستی کو بیماری سے لگنے سمجھ لو۔ ابھی اپنے پاس تندرستی ہے، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے۔ شباب کا قبل حرم، تمہاری جوانی کی قوت اور طاقت کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو آدمی جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے کر سکتا ہے؟ ارے بولو نا، نہیں۔ جوانی میں سب کچھ بنتا آدمی، پائلٹ بنے گا جوانی میں، ڈرائیور بنے گا جوانی میں، انجینئر بنے گا جوانی میں، ڈاکٹر بنے گا جوانی میں، اللہ کا بندہ اور دین کا داعی بنے گا جوانی میں۔ جوانی اس لیے دی اللہ نے۔ شباب کا قلب قبل حرم، صحت کا قبل سقم، فراغ کا قبل شغل۔ اللہ نے جو فرصت و فراغت دی ہے مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ کے اس میں کچھ کر لو۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، میں نے کہ یار ان گودرے والوں کو اللہ نے روزی کتنی آسان کر رکھی ہے۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں اپنا کام پورا ہو جاتا ہے ان کا، اور باقی وقت کتنا یہ دین کا کام کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی بندگی کتنی کر سکتے ہیں، یہ مسجدوں کو کتنا آباد کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد کتنی اتروا سکتی ہے۔ فراغ کا قبل شغلک، جو اللہ نے فراغت دے رکھی ہے مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور غنا کا قبل فقرک، اللہ نے جو کچھ مال دے رکھا ہے اس مال کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے غنیمت سمجھ کچھ کر لو۔ یہ 5 چیزیں نعمتیں موجود ہیں: زندگی، تندرستی، مال، فرصت اور جوانی۔ 5 نعمتیں، اس میں آگے بڑھو، کر لو، جتنا کر لو گے تمہارے کام آئے گا۔ اور تمہارے اس محنت میں لگنے سے پتہ نہیں تمہاری کوشش سے کتنوں کی زندگیاں بن جائیں گی۔ کتنوں کی زندگیوں میں دین جب آئے گا تو کتنی ماؤں کی تمہیں دعائیں ملیں گی، کتنی اللہ کی بندیاں جو اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، سمجھ آئے گی، اور جب ان کے گھروں میں وہ سمجھداری سے زندگی گزاریں گے، وہ اللہ کی بندیاں تمہیں کتنی دعائیں دیں گی۔ اور قبروں میں جانے کے بعد یہ ہمارے بعد جتنی اللہ کی بندگی، دین کی محنتیں علاقوں میں، ملکوں میں جا کر محنت کریں گے، اللہ ان کی محنتوں پر اپنے بندوں کو ہدایت دے گا، اور وہ جتنے نیک اعمال کریں گے، حج کریں گے، وہ کریں گے، یہ سب تمہاری قبر میں تمہارے نام لکھا جائے گا۔ آپ ان کا اس کے لیے ذریعہ بنے۔ اور ہماری محنتوں پر جتنے لوگ صحیح زندگی پر اللہ انہیں توفیق دے دے گا، قیامت کے دن ہم جب میدان حشر میں اٹھیں گے تو یہ تمام کے تمام جن کا ہم ذریعہ بنے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جماعتیں بن کر اٹھیں گے، اور ان کے ساتھ جھنڈا ہوگا، اور یہ اپنی جماعت کو لے کر جا رہا ہوگا۔
ہم جب آخرت میں اٹھیں تو کوئی شام سے اٹھ رہا ہو، کوئی عراق سے اٹھ رہا ہو، کوئی امریکہ سے اٹھ رہا ہو، کوئی فرانس سے اٹھ رہا ہو اور ہمارے ساتھ آ رہا ہو، کیونکہ ہم نے ان علاقوں میں جا کے محنتیں کی تھیں۔ ہندوستان کے آسام، بہار، اڑیسہ، کلکتہ، یہ جتنے علاقوں میں جا کے محنت کرو گے اور اس محنت میں جتنے لوگ اللہ کے دین پر آئیں گے، یہ سب قیامت کے دن ہمارے ساتھ اٹھیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میرا امت یہ ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی، اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی۔ اور حشر والے کہیں گے یہ کون سا نبی اتنا بڑا مجمع لے کے آیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کا امتی ہے، جو نبی والی محنت کر کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا تھا، آج یہ سب اس کے ساتھ میدان حج کر رہے ہیں۔ یہ ہے میں تو فخر کی بات، کھایا پیا اور میں دوستوں فضول خرچی میں مال خرچ کے مر گئے، کچھ کام کریں۔ آپ سوچو ہم سے دنیا میں کیا پھیل رہا ہے، ہم سے کیا پھیل رہا ہے۔ ہم تو ایسے بد نصیب ہیں میرے دوستوں کہ ہمارے ذریعے ہمارے بچوں کو بھی دین نہیں مل رہا، ہمارے محلے میں ہمارے جوان ساتھی ان کی زندگی میں نماز زندہ نہیں ہو رہی۔ آپ سوچو بے حیائیاں ہو رہی ہیں ہماری شادیوں میں، بے حیائیوں کے ہم بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو۔ ہماری شادیوں میں فضول خرچیاں، حرام میں مال خرچ کرنے کے تمام میرے دوست چل رہے ہیں۔ ہمیں تو میرے دوست فکر کرنے کی بات ہے، اس رخ پر آ جاؤ۔ یہ تو بات صاف ہے، کرنے کے کاموں میں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے، ورنہ کہیں نہ کہیں تو لگنا ہے۔ یا تو آدمی فارغ مسجد میں فارغ وقت مسجد میں لگائے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ کے دین کے کام میں لگے گا، یا پھر وہ بازار میں اور میرے دوست بیٹھکوں میں اپنی زندگی برباد کرے گا۔ پھر سوجے گی اس کو، چلو بڑودہ پھڑیا میں بڑودہ جائے گا، چلو بھاجی پاؤں بھاجی کھانے جاؤں، پاؤں بھاجی کھانے جائے گا۔ یا اللہ، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے، لوگ بغیر نماز کے پڑھ رہے ہیں، لوگ بغیر کلمے کے پڑھ رہے ہیں، دنیا میں فساد پھیل رہا ہے، اور تو اللہ کا نبی کا امتی بن کر یہ تیر سوچ رہی ہے۔ یہ محنت میں لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا رخ بدلیں گے، ہماری فکر بدلے گی، سوچ بدلے گی، ہماری 24 گھنٹے کا زندگی کا نظام بدلے گا۔ بازاروں میں ادھر ادھر میں دوست بربادی میں جانے کے بجائے ہماری زندگیاں غریبوں کی مدد کرنے میں، دین کی محنت کرنے میں، لوگوں کو کلمہ و دین سکھانے میں، اس میں ہماری زندگی لگے گی۔ اس لیے وجہ سے گزارش کرتے میں دوستوں، یہ ایسا نہ سوچو، اللہ کی مدد یقینی ہے، جو اللہ پر نگاہ کر کے قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ سب سے پہلے اللہ ہمیں دین دے گا، سب سے پہلے اللہ ہمیں اپنا بنائے گا، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی دین کا درد و غم دے گا، اور ہمارے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے، یہ موقع ہے، 4 تاریخ کو جو جماعتیں جا رہی ہیں 4 مہینوں کی، یہ مت سوچو ابھی گئی سال گیا تھا، آج گیا تھا، کل گیا تھا، تقاضا ہے ابھی جاؤں گا، کیا پتا میرے اس وقت کے 4 مہینے لگنے پر خدا کتنوں کی زندگیوں کے بننے کا مجھے ذریعہ بنا دے گا۔ ہاں، اس لیے وجہ سے ہماری گزارش میں دوستوں، اللہ کے لیے اپنے ہاتھ پر ہم کا، اور جتنے ہمارے پرانے ساتھی ہیں یہ آگے بڑھے میرے دوستوں، آگے بڑھو، تقاضے ہیں، ابھی کام بہت باقی ہے۔ تمہاری قربانی جتنی بڑھاؤ گے، تمہاری قربانی پر خدا تمہارے گھرانے کو نوازے گا۔ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، ہمارے نکلنے کے زمانے میں ہماری بیویاں ہماری جدائی جو اللہ کے لیے برداشت کرے گی، اس جدائی کے برداشت کرنے پر خدا انہیں نوازے گا۔ ہماری اولادیں ہماری جدائی کی برداشت کرے گی، اللہ انہیں بھی نوازے گا ہماری محنت، کیوں ہم اللہ کے دین کے لیے گئے ہیں۔
ہماری قربانیوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولے گا۔ اس لیے بھائیوں، آپ سے گزارش یہ ہے، یہ موقع ہے، اس موقع پر 4 مہینے کی جماعتیں، ہم اپنی ذات سے بھی نکلیں، اپنے محلوں سے۔ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ میرے بھائیوں، کہ ہمارے محلوں میں ہمارے بھائی جتنے رہتے ہیں ان سب کا مسئلہ ہے۔ یہ نکلیں گے ان کی زندگی بنے گی، یہ نکلیں گے ان کے گھروں میں دین آئے گا، یہ نکلیں گے جن علاقوں میں جائیں گے وہاں دین زندہ ہوگا، اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے، اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو پیش کرو کہ نہیں، انشاءاللہ 4 تاریخ سے میں جاؤں گا، میرا اللہ مجھے لے جائے گا، میرا کام طے کرنا ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا ہے، اپنے بس کی کوشش کرنی ہے، باقی آسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اپنے ساتھ اپنے محلوں سے اپنے لوگوں کو تیار کرو۔ تمہارے محلے میں کون کون ہے جو قابل رحم ہے، جس کی زندگی میں نماز ہے نہ کچھ ہے، یہ قابل رحم ہے، جن کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں قابل رحم ہیں، ان پر رحم کھاؤ اور انہیں اپنے لیے تیار کرو، اور تیار کر کے میرے دوستو اپنی جماعتیں بنا کر 4 تاریخ سے اللہ کی راہ میں 4 مہینے علاقوں میں جا کے کام کرو۔ 4 مہینے میں تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور تمہارے ذریعے علاقوں میں کام ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے اس گودے کے بہت سے ہمارے جوان بچے علاقوں میں 4 مہینے کی جماعتیں وقت لگا کر آئے، وہاں کے لوگوں پر محنت کر کے آئے۔ آج وہ لوگ ان پر فون کرتے ہیں، جماعتیں منگاتے ہیں، ان کی زندگی میں دین آیا، مدرسے زندہ ہو گئے، مکاتب زندہ ہوئے۔ کتنے علاقوں میں لوگوں نے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ اور جماعت کے ساتھ جاؤ گے، اگر ہم کو نہیں آتا کچھ بھی، لیکن جماعت کے ساتھ ہم ہیں، تو جماعت کی محنت پر جتنا خیر وجود میں آئے گا وہ تمام میرے اور آپ کے نام اعمال میں خدا لکھے گا۔ اسے سب کے سب طے کرو کہ اس محنت کو اپنا کام بنا کر اب ہم اپنی ذات سے خود بھی کریں گے اور اپنے علاقے کے ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے سب کو اس کے لیے تیار کریں گے۔ کرو گے؟ اپنی ذات کے لیے کرو گے؟ دیکھو، اپنی تشکیل کرنا بہت مشکل ہے، دوسروں کی تشکیل کرنا آسان ہے، اور جو اپنی تشکیل کرتا ہے نا اور اپنی کو تیار کرتا ہے نا، وہ پھر دوسروں کو بے دھڑک تیار کرتا ہے۔ جو آدمی جتنی قربانی کے ساتھ جاتا ہے نا تو دوسروں کو اسی قربانی سے اٹھاتا ہے، اور جو اپنی مشکلات کو دیکھتا ہے تو دوسروں سے بھائی دن نہیں دوائی کہا یہ دو نئی بیماری میں اگر جتو رہے تو یہ بیزا بیمار نہ کہ تو ہی چال اللہ مدد کیسے اپنے، لیکن اس کی بیماری اس کو روکا ہے تو یہ دوسری بیمار کے بعد بات کرنے بھی نہیں جائے گا۔ تو جتنی ہم کہتے ہیں قربانی سے قربانی زندہ ہوتی ہے، ہاں قربانی سے قربانی، اور جتنی قربانی بڑھاؤ گے اتنا دین آئے گا۔ ابھی نماز آئی ہے گھروں میں، ابھی دینداری اور وہ صفات وہ سب چیزیں آئیں گی جتنی قربانی بڑھاؤ گے۔ اس آبادات سے گزارش ہے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ 4 تاریخ سے میں اپنی ذات سے تیار ہوں اور انشاءاللہ اپنے محلے سے جماعت بھی بناؤں گا اور اللہ میری مدد کرے گا۔ اب کھڑے کو بولنا شروع کرو، اپنے آپ کو پیش کرو۔ پٹھان اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہ مدد فرمائے، اللہ ان کی جوانی کو قبول فرمائے، اپنے دین کی قبول فرمائے، ان کی جان مال ایمان اعمال آپ لوگ عزت میں خدا برکت نصیب فرمائے۔ اور بولو یہ خود جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں بولنا چاہتا ہوں
اندر گڑبڑ تو نہیں تھی نا؟ چلو اور بولو، اور بولو، ہر خاندان، ہر آدمی، تم میں سے ہر آدمی بولو، مجھے اور سب کو، مجھے اور آپ کو سب کو مرنا ہے میرے بھائیوں، اور مرنے کے بعد یہ کچھ کام نہیں آئے گا، کام آئے گا اللہ کا دین اور دین کی محنتیں اور اعمال، اور اس کے لیے میں تو فارغ ہونا ہے۔ 4 مہینے اللہ کے نام میں جاؤ گے تو 4 مہینے تک آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں ہو رہنے کی بنا پر جماعت سے پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، مسلمانوں کی ملاقاتیں کرے گا، پتہ نہیں کتنوں کو کلمہ سکھائے گا، کتنوں کو مسجد میں لائے گا، پتہ نہیں اس کی محنت میں کیا کیا ہوگا۔ یہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کھڑے ہو کے بولو، حالات کو دیکھے بغیر طے کرو۔ حالات دیکھو گے، شیطان تمہیں حالات سے ہی گھبرائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تکلیف سے اور فقر سے ڈراتا ہے۔ ہر مسجد والے کھڑے ہوں، جو کھڑا ہوگا نا پہلے، اس کی محنت، اس کی قربانی سے خدا اوروں کو قربانی پہ کھڑا کرے گا، یہ سب کا ثواب لے گا۔ جو ہونا ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے، اگر جاؤ گے وہ ہونے والا ہے، وہ اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ کی مدد تو یقینی ہے۔ اور کھڑو کے بولو، اللہ کے پیارے نبی نے، صحابہ نے، پیارے نبی کی بچیوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی میرے بھائیوں۔ اس قربانی پر ہمارے پاس دین آیا ہے، ہمیں تو اتنی سب قربانی نہیں دینی میرے بھائیوں۔ ہاں، امی جان عائشہ فرماتی ہیں ہم 2-3 چاند 2 مہینے میں دیکھ لیتے تھے، 2 مہینے میں 3 چاند دیکھ لیے کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا ہمارا حال ایسا ہے؟ ہم میں کوئی ہے ایسا گھرانہ؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں گئے ہماری فیض صاحب؟ صاحب بھی امن تینک کرتا ہے۔ بابا اٹھے تو بیٹا ہوا نا پھر